اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے، نظام کے لیے پاکستان بنا تھا، اس نظام کے لیے پاکستان بنا تھا کہ عدالت کیسے کام کرے گی، دکاندار کیسے کام کرے گا، سیاستدان کیسے کام کرے گا، پارلیمنٹ کیسے کام کرے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کی غلامی میں ہم انگریزوں کی اور ہندوؤں کی غلامی سے نکل کر ہم اللہ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں۔ آج ہم اللہ کی غلامی سے بغاوت کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے حصے کا کیا رول۔ ہاں ہمارے حلیے وہ نہیں ہوں گے، ہاں ہمارے حلیے وہ دینی حلیے نہیں ہوں گے، لیکن کام ہم اللہ کے اس فرمان کے مطابق اس قوم کو، ان لوگوں کو جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے، ہم اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ہمارا ورکر، ہمارا ذمہ دار اس بغاوت کو اپنی طاقت کے مطابق کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس باغی معاشرے، باغی نظام کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کی ایک مثال قائم کی ہے۔ ہم نے ایک مثال قائم کی، انسان ہیں، غلطیاں کل بھی کی ہوں گی، ہم نے آج بھی شاید غلطیاں ہوں گی، اور شاید آئندہ بھی غلطیاں کریں، لیکن پلان کر کے اور منصوبے بنا کر غلطیاں نہیں کر رہے۔ ہم آج اس بغاوت کو کچل رہے ہیں، جہاں جہاں ہم ہاتھ روک سکتے ہیں، اور ہر کوئی، اور یہ کیا ہے، اپنی آخری بات کر کے ختم کروں، اور یہ کیا ہے، اس سے مقصد کیا، مقصد اس کا یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر کہ رب نے کہا کہ کیا کریں، یہ کریں، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ امر بالمعروف پہ تو بہت بات ہوتی ہے، یہ نہی عن المنکر ہے، اس کی تمثیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بتائی، اور ہم اپنے اوپر اس کو لاگو کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نیچے کام کریں، اور وہ یہ کہ ایک پانی کی میں ایک کشتی جا رہی ہے پانی کے اوپر، اور اس پر 2 فلور ہیں، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کشتی میں جو پانی استعمال کرنے کا پانی ہے، وہ اوپر والے خانے میں ہے، اوپر والے فلور پہ ہے۔ تو جب نیچے والے فلور والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ جب مفہوم عرض کرو، جب اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو کچھ ناگواری فیل ہوتی ہے، تو نیچے والوں نے کشتی پہ، نیچے والوں نے یہ پلان کیا کہ اوپر بار بار جانے سے اچھا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں کشتی میں سوراخ کریں نیچے سے، اور نیچے سے پانی نکال لیں، اس کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی نکال لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر انہوں نے نیچے سے سوراخ کر لیا کشتی میں، تو پوچھا کہ بھئی وہ کشتی ڈوبے گی یا بچے گی؟ سب نے فرمایا ڈوب جائے گی۔ تو جب وہ کشتی میں سوراخ کر رہے گراؤنڈ فلور والے، تو اوپر فلور پہ جن کے پاس پانی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں روکیں گے تو صرف گراؤنڈ فلور والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو ہم آج اس معاشرے میں ہم سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ہمیں گنتا نہیں ہے، اس کو گنوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارا پانی چوری کر رہا ہے، اس کے پانی کو چوری کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ہمیں نوکری نہیں دیتا، کوئی یہاں پر انصاف نہیں کرتا۔ اپنے حصے کی کوشش کریں گے، جہاں جہاں اس معاشرے میں کی کشتی میں سوراخ کر کے سب کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس ظالم کا اور سوراخ کرنے والے کا، کشتی میں سوراخ کرنے والے کا ہاتھ روکنے کی اپنی فساد کے مطابق کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرا لیں، نہیں، ہمارے پاس نہیں طاقت ہے۔ آپ مشائخ اسلام، مشائخ کرام، علماء کرام، آپ سب لوگ علم والے لوگ ہیں، میں بہت ہی ادب احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا، پاکستان بنا لیا، خدا کے واسطے اپنا رول پلے کریں، پاکستان بچائیں اور پاکستان چلائیں، پاکستان بچائیں اور پاکستان چلائیں، اور سینہ ٹھوک کر کہیں کہ ہاں ہمارا سیاست میں واسطہ ہے، تعلق ہے، دل بالکل اس میں شرمانے کی، اس میں بیک فٹ پہ جا کر اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی، اللہ جانتا ہے ہمارے کردار کو سب کے سامنے ہے۔ آج مجھے فخر ہے، ہم سیاستدان ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں، اور ہم نے تو رب کو یہی راضی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مفہوم ہے کہ
کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بدکار خاتون تھی، ایک بھی ان کے پاس نیکی نہیں تھی، کہیں سے گزر ہوا دیکھا کہ کتا پیاس سے چکر لگا رہا ہے، ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے، اس بدکار گناہگار عورت نے اپنی جوتی اتار کر کتے کے لیے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گناہگار عورت جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی کتے کی پیاس بجھانے کی ادا اتنی پسند، سارے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی۔ ایک کتے کو پانی پلانے پہ میرے شہر میں 3 کروڑ انسان رہتا ہے، اشرف المخلوقات 2 کروڑ 80 لاکھ پیاسا ہے، تو جب میرا رب ایک کتے کو پانی پلانے پہ گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے، تو میری سیاست اگر ایک انسان کو پانی پلانے کی سے ہو جائے تو کیا میرا رب بنی اسرائیل کا رب کوئی اور تھا؟ میرا رب کوئی اور ہے؟ تو اس سے بڑی حج کرنے حج کرنے تہجد پڑھنے کا ذکر ہے، بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو، اس واقعے کو سنا کر بتایا کہ سب سے بہتر، سب سے بڑا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ انسانوں کے کام آنے کی بات ہے، اللہ کی مخلوق کے کام آنے کی بات ہے۔ کتا ایک نجس جانور ہے، تو اس سیاست کے ذریعے مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے، کسی کو پیاسے کو پانی مل رہا ہے، کسی کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھ رہا ہے، کسی کو دوا ملے، نیت ہماری یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ جب کتے کو پانی پلانے والے کو جنت مل سکتی ہے گناہ معاف ہو کر، تو اللہ کی مخلوق اشرف المخلوقات کی خدمت کرنے کی نیت کر کے اگر کوئی سیاست کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ گناہگار کمزور لوگ ہیں، کوشش لیکن یہی کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کا میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے اور اپنے کارکنان کی جانب سے میں تمام علماء کرام، مشائخ اکرام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور آپ نے قیمتی ٹائم نکال کر یہاں آپ تشریف لائے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ باؤنڈریز کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے، نظام کے لیے پاکستان بنا تھا، اس نظام کے لیے پاکستان بنا تھا کہ عدالت کیسے کام کرے گی، دکاندار کیسے کام کرے گا، سیاستدان کیسے کام کرے گا، پارلیمنٹ کیسے کام کرے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کی غلامی میں ہم انگریزوں کی اور ہندوؤں کی غلامی سے نکل کر ہم اللہ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں۔ آج ہم اللہ کی غلامی سے بغاوت کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے حصے کا کیا رول۔ ہاں ہمارے حلیے وہ نہیں ہوں گے، ہاں ہمارے حلیے وہ دینی حلیے نہیں ہوں گے، لیکن کام ہم اللہ کے اس فرمان کے مطابق اس قوم کو، ان لوگوں کو جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے، ہم اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ہمارا ورکر، ہمارا ذمہ دار اس بغاوت کو اپنی طاقت کے مطابق کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس باغی معاشرے، باغی نظام کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کی ایک مثال قائم کی ہے۔ ہم نے ایک مثال قائم کی، انسان ہیں، غلطیاں کل بھی کی ہوں گی، ہم نے آج بھی شاید غلطیاں ہوں گی، اور شاید آئندہ بھی غلطیاں کریں، لیکن پلان کر کے اور منصوبے بنا کر غلطیاں نہیں کر رہے۔ ہم آج اس بغاوت کو کچل رہے ہیں، جہاں جہاں ہم ہاتھ روک سکتے ہیں، اور ہر کوئی، اور یہ کیا ہے، اپنی آخری بات کر کے ختم کروں، اور یہ کیا ہے، اس سے مقصد کیا؟ مقصد اس کا یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر کہ رب نے کہا کہ کیا کریں، یہ کریں، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ امر بالمعروف پہ تو بہت بات ہوتی ہے، یہ نہی عن المنکر ہے، اس کی تمثیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بتائی، اور ہم اپنے اوپر اس کو لاگو کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نیچے کام کریں، اور وہ یہ کہ ایک پانی کی میں ایک کشتی جا رہی ہے پانی کے اوپر، اور اس پر 2 فلور ہیں، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کشتی میں جو پانی استعمال کرنے کا پانی ہے وہ اوپر والے خانے میں ہے، اوپر والے فلور پہ ہے، تو جب نیچے والے فلور والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ جب مفہوم اثر ہو، جب اوپر جاتے ہیں اوپر والوں کو کچھ ناگواری فیل ہوتی ہے تو نیچے والوں نے کشتی
نیچے والوں نے یہ پلان کیا کہ اوپر بار بار جانے سے اچھا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں کشتی میں سوراخ کریں نیچے سے اور نیچے سے پانی نکال لیں، اس کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی نکال لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر انہوں نے نیچے سے سوراخ کر لیا کشتی میں تو پوچھا کہ بھائی وہ کشتی ڈوبے گی یا بچے گی؟ سب نے فرمایا ڈوب جائے گی۔ تو جب وہ کشتی میں سوراخ کر رہے گراؤنڈ فلور والے تو اوپر فلور پہ جن کے پاس پانی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں روکیں گے تو صرف گراؤنڈ فلور والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو ہم آج اس معاشرے میں ہم سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ہمیں گنتا نہیں ہے، اس کو گنوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارا پانی چوری کر رہا ہے، اس کے پانی کو چوری کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ہمیں نوکری نہیں دیتا، کوئی یہاں پر انصاف نہیں کرتا۔ اپنے اپنے حصے کی کوشش کریں گے، جہاں جہاں اس معاشرے میں کی کشتی میں سوراخ کر کے سب کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس ظالم کا اور سوراخ کرنے والے کا، کشتی میں سوراخ کرنے والے کا ہاتھ روکنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرا لیں، نہیں، ہمارے پاس نہیں طاقت ہے۔ آپ مشائخ اسلام، مشائخ کرام، علماء کرام، آپ سب لوگ علم والے لوگ ہیں، میں بہت ہی ادب احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا، پاکستان بنا لیا، خدا کے واسطے اپنا رول پلے کریں، پاکستان بچائیں اور پاکستان چلائیں، پاکستان بچائیں اور پاکستان چلائیں، اور سینہ ٹھوک کر کہیں کہ ہاں ہمارا سیاست میں واسطہ ہے، تعلق ہے۔ دل بالکل اس میں شرمانے کی، اس میں بیک فٹ پہ جا کر اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی، اللہ جانتا ہے ہمارے کردار کو سب کے سامنے ہے۔ آج مجھے فخر ہے، ہم سیاستدان ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں، اور ہم نے تو رب کو یہی راضی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بدکار خاتون تھی، ایک بھی ان کے پاس نیکی نہیں تھی۔ کہیں سے گزر ہوا دیکھا کہ کتا پیاس سے چکر لگا رہا ہے، ایک کنویں کے گر چکر لگا رہا ہے۔ اس بدکار گناہگار عورت نے اپنی جوتی اتار کر کتے کے لیے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گناہگار عورت جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی کتے کی پیاس بجھانے کی ادا اتنی پسند، سارے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی۔ ایک کتے کو پانی پلانے پہ میرے شہر میں 3 کروڑ انسان رہتا ہے، اشرف المخلوقات 2 کروڑ 80 لاکھ پیاسا ہے۔ تو جب میرا رب ایک کتے کو پانی پلانے پہ گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے، تو میری سیاست اگر ایک انسان کو پانی پلانے کی سے ہو جائے تو کیا میرا رب بنی اسرائیل کا رب کوئی اور تھا؟ میرا رب کوئی اور ہے؟ تو اس سے بڑی حج کرنے حج کرنے، تہجد پڑھنے کا ذکر ہے، بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو، اس واقعے کو سنا کر بتایا کہ سب سے بہتر، سب سے بڑا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ انسانوں کے کام آنے کی بات ہے، اللہ کی مخلوق کے کام آنے کی بات ہے۔ کتا ایک نجس جانور ہے، تو اس سیاست کے ذریعے مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے، کسی کو پیاسے کو پانی مل رہا ہے، کسی کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھ رہا ہے، کسی کو دوا ملے، نیت ہماری یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ جب کتے کو پانی پلانے والے کو جنت مل سکتی ہے گناہ معاف ہو کر، تو اللہ کی مخلوق، اشرف المخلوقات کی خدمت کرنے کی نیت کر کے اگر کوئی سیاست کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ گناہگار کمزور لوگ ہیں، کوشش لیکن یہی کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کا میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے اور اپنے کارکنان کی جانب سے میں تمام علماء کرام، مشائخ اسلام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور آپ نے قیمتی ٹائم نکال کر یہاں آپ تشریف لائیں۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ باؤنڈریز کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے، نظام کے لیے پاکستان بنا تھا، اس نظام کے لیے پاکستان بنا تھا کہ عدالت کیسے کام کرے گی، دکاندار کیسے کام کرے گا، سیاستدان کیسے کام کرے گا، پارلیمنٹ کیسے کام کرے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کی
کی غلامی میں ہم انگریزوں کی اور ہندوؤں کی غلامی سے نکل کر ہم اللہ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں. آج ہم اللہ کی غلامی سے بغاوت کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہم کون ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم اپنے حصے کا کیا رول. ہاں ہمارے حلیے وہ نہیں ہوں گے, ہاں ہمارے حلیے وہ دینی حلیے نہیں ہوں گے, لیکن کام ہم اللہ کے اس فرمان کے مطابق اس قوم کو, ان لوگوں کو جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے, ہم اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہمارا ورکر, ہمارا ذمہ دار اس بغاوت کو اپنی طاقت کے مطابق کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس باغی معاشرے, باغی نظام کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کی ایک مثال قائم کی ہے. ہم نے ایک مثال قائم کی. انسان ہیں, غلطیاں کل بھی کی ہوں گی, ہم نے آج بھی شاید غلطیاں ہوں گی, اور شاید آئندہ بھی غلطیاں کریں, لیکن پلان کر کے اور منصوبے بنا کر غلطیاں نہیں کر رہے. ہم آج اس بغاوت کو کچل رہے ہیں جہاں جہاں ہم ہاتھ روک سکتے ہیں, اور ہر کوئی. اور یہ کیا ہے, میں آخری بات کر کے ختم کروں, اور یہ کیا ہے, اس سے مقصد کیا, مقصد اس کا یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اگر کہ رب نے کہا کہ کیا کریں, یہ کریں, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو. امر بالمعروف پہ تو بہت بات ہوتی ہے, یہ نہی عن المنکر ہے. اس کی تمثیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بتائی, اور ہم اپنے اوپر اس کو لاگو کرتے ہیں, سوچتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نیچے کام کریں. اور وہ یہ کہ ایک پانی کی میں ایک کشتی جا رہی ہے پانی کے اوپر, اور اس پر 2 فلور ہیں, گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کشتی میں جو پانی استعمال کرنے کا پانی ہے وہ اوپر والے خانے میں ہے, اوپر والے فلور پہ ہے. تو جب نیچے والے فلور والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے. جب مفہوم ارسل ہو, جب اوپر جاتے ہیں اوپر والوں کو کچھ ناگواری فیل ہوتی ہے, تو نیچے والوں نے کشتی پہ, نیچے والوں نے یہ پلان کیا کہ اوپر بار بار جانے سے اچھا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں کشتی میں سوراخ کریں نیچے سے, اور نیچے سے پانی نکال لیں. اس کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی نکال لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر انہوں نے نیچے سے سوراخ کر لیا کشتی میں, تو پوچھا کہ بھائی وہ کشتی ڈوبے گی یا بچے گی؟ سب نے فرمایا ڈوب جائے گی. تو جب وہ کشتی میں سوراخ کر رہے گراؤنڈ فلور والے, تو اوپر فلور پہ جن کے پاس پانی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو ان کا ہاتھ روکنا چاہیے. اگر وہ نہیں روکیں گے تو صرف گراؤنڈ فلور والے نہیں ڈوبیں گے, اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. تو ہم آج اس معاشرے میں ہم سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ہمیں گنتا نہیں ہے, اس کو گنوانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ہمارا پانی چوری کر رہا ہے, اس کے پانی کو چوری کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ہمیں نوکری نہیں دیتا, کوئی یہاں پر انصاف نہیں کرتا. اپنے حصے کی کوشش کریں گے. جہاں اس معاشرے میں کی کشتی میں سوراخ کر کے سب کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم اس ظالم کا اور سوراخ کرنے والے کا, کشتی میں سوراخ کرنے والے کا ہاتھ روکنے کی اپنی فساد کے مطابق کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس آج اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرا لیں. نہیں, ہمارے پاس نہیں طاقت ہے. آپ مشائخ اسلام, مشائخ کرام, علماء کرام, آپ سب لوگ علم والے لوگ ہیں. میں بہت ہی ادب احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا, پاکستان بنا لیا. خدا کے واسطے اپنا رول پلے کریں, پاکستان بچائیں اور پاکستان چلائیں. پاکستان بچائیں اور پاکستان چلائیں, اور سینہ ٹھوک کر کہیں کہ ہاں ہمارا سیاست میں واسطہ ہے, تعلق ہے. دل بالکل اس میں شرمانے کی, اس میں بیک فٹ پہ جا کر اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی, اللہ جانتا ہے ہمارے کردار کو سب کے سامنے ہے. آج مجھے فخر ہے, ہم سیاستدان ہیں, ہم سیاسی ورکر ہیں, اور ہم نے تو رب کو یہی راضی کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بدکار خاتون تھی, ایک بھی ان کے پاس نیکی نہیں تھی. کہیں سے گزر ہوا دیکھا کہ کتا پیاس سے چکر لگا رہا ہے,
ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے. اس بدکار گناہگار عورت نے اپنی جوتی اتار کر کتے کے لیے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گناہگار عورت جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی, اس کو اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی کتے کی پیاس بجھانے کی ادا اتنی پسند, سارے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. ایک کتے کو پانی پلانے پہ میرے شہر میں 3 کروڑ انسان رہتا ہے, اشرف المخلوقات 2 کروڑ 80 لاکھ پیاسا ہے. تو جب میرا رب ایک کتے کو پانی پلانے پہ گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے, تو میری سیاست اگر ایک انسان کو پانی پلانے کی سے ہو جائے تو کیا میرا رب بنی اسرائیل کا رب کوئی اور تھا؟ میرا رب کوئی اور ہے؟ تو اس سے بڑی حج کرنے حج کرنے تہجد پڑھنے کا ذکر ہے, بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو, اس واقعے کو سنا کر بتایا کہ سب سے بہتر, سب سے بڑا جو ثواب ہے, جو اجر ہے, وہ انسانوں کے کام آنے کی بات ہے, اللہ کی مخلوق کے کام آنے کی بات ہے. کتا ایک نجس جانور ہے, تو اس سیاست کے ذریعے مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے. کسی کو پیاسے کو پانی مل رہا ہے, کسی کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھ رہا ہے, کسی کو دوا ملے, نیت ہماری یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ, میں سمجھتا ہوں کہ جب کتے کو پانی پلانے والے کو جنت مل سکتی ہے گناہ معاف ہو کر, تو اللہ کی مخلوق اشرف المخلوقات کی خدمت کرنے کی نیت کر کے اگر کوئی سیاست کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. گناہگار کمزور لوگ ہیں, کوشش لیکن یہی کر رہے ہیں. آپ حضرات کا میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے اور اپنے کارکنان کی جانب سے میں تمام علماء کرام, مشائخ اسلام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور آپ نے قیمتی ٹائم نکال کر یہاں آپ تشریف لائیں. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. باؤنڈریز کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے نظام کے لیے پاکستان بنا تھا. اس نظام کے لیے پاکستان بنا تھا کہ عدالت کیسے کام کرے گی, دکاندار کیسے کام کرے گا, سیاستدان کیسے کام کرے گا, پارلیمنٹ کیسے کام کرے گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی غلامی میں ہم انگریزوں کی اور ہندوؤں کی غلامی سے نکل کر ہم اللہ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں. آج ہم اللہ کی غلامی سے بغاوت کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہم کون ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم اپنے حصے کا کیا رول. ہاں ہمارے حلیے وہ نہیں ہوں گے, ہاں ہمارے حلیے وہ دینی حلیے نہیں ہوں گے, لیکن کام ہم اللہ کے اس فرمان کے مطابق اس قوم کو, ان لوگوں کو جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے, ہم اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہمارا ورکر, ہمارا ذمہ دار اس بغاوت کو اپنی طاقت کے مطابق کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس باغی معاشرے, باغی نظام کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کی ایک مثال قائم کی ہے. ہم نے ایک مثال قائم کی. انسان ہیں, غلطیاں کل بھی کی ہوں گی, ہم نے آج بھی شاید غلطیاں ہوں گی, اور شاید آئندہ بھی غلطیاں کریں, لیکن پلان کر کے اور منصوبے بنا کر غلطیاں نہیں کر رہے. ہم آج اس بغاوت کو کچل رہے ہیں جہاں جہاں ہم ہاتھ روک سکتے ہیں, اور ہر کوئی, اور یہ کیا ہے, میں آخری بات کر کے ختم کروں, اور یہ کیا ہے, اس سے مقصد کیا, مقصد اس کا یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اگر کہ رب نے کہا کہ کیا کریں, یہ کریں, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو. امر بالمعروف پہ تو بہت بات ہوتی ہے, یہ نہی عن المنکر ہے. اس کی تمثیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بتائی, اور ہم اپنے اوپر اس کو لاگو کرتے ہیں, سوچتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نیچے کام کریں. اور وہ یہ کہ ایک پانی کی میں ایک کشتی جا رہی ہے پانی کے اوپر, اور اس پر 2 فلور ہیں, گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کشتی میں جو پانی استعمال کرنے کا پانی ہے وہ اوپر والے خانے میں ہے, اوپر والے فلور پہ ہے. تو جب نیچے والے فلور والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے. جب مفہوم ارز کرو, جب اوپر جاتے ہیں اوپر والوں کو کچھ ناگواری فیل ہوتی ہے, تو نیچے والوں نے کشتی پہ, نیچے والوں نے یہ پلان کیا کہ اوپر بار بار جانے سے اچھا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں کشتی میں سوراخ کریں نیچے سے, اور نیچے سے پانی نکال لیں.
اس کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی نکال لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر انہوں نے نیچے سے سوراخ کر لیا کشتی میں تو پوچھا کہ بھئی وہ کشتی ڈوبے گی یا بچے گی؟ سب نے فرمایا ڈوب جائے گی. تو جب وہ کشتی میں سوراخ کر رہے گراؤنڈ فلور والے تو اوپر فلور میں جن کے پاس پانی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ان کا ہاتھ روکنا چاہیے. اگر وہ نہیں روکیں گے تو صرف گراؤنڈ فلور والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. تو ہم آج اس معاشرے میں ہم سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ہمیں گنتا نہیں ہے، اس کو گنوانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ہمارا پانی چوری کر رہا ہے، اس کے پانی کو چوری کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ہمیں نوکری نہیں دیتا، کوئی یہاں پر انصاف نہیں کرتا. اپنے اپنے حصے کی کوشش کریں گے. جہاں اس معاشرے میں کی کشتی میں سوراخ کر کے سب کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس ظالم کا اور سوراخ کرنے والے کا، کشتی میں سوراخ کرنے والے کا ہاتھ روکنے کی اپنی فساد کے مطابق کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس آج اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرا لیں. نہیں، ہمارے پاس نہیں طاقت ہے. آپ مشائخ اسلام، مشائخ کرام، علماء کرام، آپ سب لوگ علم والے لوگ ہیں. میں بہت ہی ادب احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا، پاکستان بنا لیا. خدا کے واسطے اپنا رول پلے کریں، پاکستان بچائیں اور پاکستان چلائیں. پاکستان بچائیں اور پاکستان چلائیں اور سینہ ٹھوک کر کہیں کہ ہاں ہمارا سیاست میں واسطہ ہے، تعلق ہے. دل بالکل اس میں شرمانے کی، اس میں بیک فٹ پہ جا کر اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی، اللہ جانتا ہے ہمارے کردار کو سب کے سامنے ہے. آج مجھے فخر ہے، ہم سیاستدان ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں، اور ہم نے تو رب کو یہی راضی کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بدکار خاتون تھی، ایک بھی ان کے پاس نیکی نہیں تھی. کہیں سے گزر ہوا دیکھا کہ کتا پیاس سے چکر لگا رہا ہے، ایک کنویں کے گر چکر لگا رہا ہے. اس بدکار گناہگار عورت نے اپنی جوتی اتار کر کتے کے لیے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گناہگار عورت جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی کتے کی پیاس بجھانے کی ادا اتنی پسند، سارے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. ایک کتے کو پانی پلانے پہ میرے شہر میں 3 کروڑ انسان رہتا ہے، اشرف المخلوقات 2 کروڑ 80 لاکھ پیاسا ہے. تو جب میرا رب ایک کتے کو پانی پلانے پہ گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے، تو میری سیاست اگر ایک انسان کو پانی پلانے کی سے ہو جائے تو کیا میرا رب بنی اسرائیل کا رب کوئی اور تھا؟ میرا رب کوئی اور ہے؟ تو اس سے بڑی حج کرنے حج کرنے، تہجد پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو، اس واقعے کو سنا کر بتایا کہ سب سے بہتر، سب سے بڑا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ انسانوں کے کام آنے کی بات ہے، اللہ کی مخلوق کے کام آنے کی بات ہے. کتا ایک نجس جانور ہے، تو اس سیاست کے ذریعے مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے. کسی کو پیاسے کو پانی مل رہا ہے، کسی کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھ رہا ہے، کسی کو دوا ملے. نیت ہماری یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ جب کتے کو پانی پلانے والے کو جنت مل سکتی ہے گناہ معاف ہو کر، تو اللہ کی مخلوق، اشرف المخلوقات کی خدمت کرنے کی نیت کر کے اگر کوئی سیاست کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. گناہگار کمزور لوگ ہیں، کوشش لیکن یہی کر رہے ہیں. آپ حضرات کا میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے اور اپنے کارکنان کی جانب سے میں تمام علماء کرام، مشائخ اسلام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور آپ نے قیمتی ٹائم نکال کر یہاں آپ تشریف لائیں. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. باؤنڈریز کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے، نظام کے لیے پاکستان بنا تھا. اس نظام کے لیے پاکستان بنا تھا کہ عدالت کیسے کام کرے گی، دکاندار کیسے کام کرے گا، سیاستدان کیسے کام کرے گا، پارلیمنٹ کیسے کام کرے گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی غلامی میں ہم انگریزوں کی اور ہندوؤں کی
غلامی سے نکل کر ہم اللہ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں. آج ہم اللہ کی غلامی سے بغاوت کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہم کون ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم اپنے حصے کا کیا رول. ہاں ہمارے حلیے وہ نہیں ہوں گے, ہاں ہمارے حلیے وہ دینی حلیے نہیں ہوں گے, لیکن کام ہم اللہ کے اس فرمان کے مطابق اس قوم کو, ان لوگوں کو جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے, ہم اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہمارا ورکر, ہمارا ذمہ دار اس بغاوت کو اپنی طاقت کے مطابق کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس باغی معاشرے, باغی نظام کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کی ایک مثال قائم کی ہے. ہم نے ایک مثال قائم کی. انسان ہیں, غلطیاں کل بھی کی ہوں گی, ہم نے آج بھی شاید غلطیاں ہوں گی, اور شاید آئندہ بھی غلطیاں کریں, لیکن پلان کر کے اور منصوبے بنا کر غلطیاں نہیں کر رہے. ہم آج اس بغاوت کو کچل رہے ہیں جہاں جہاں ہم ہاتھ روک سکتے ہیں, اور ہر کوئی. اور یہ کیا ہے, میں آخری بات کر کے ختم کروں, اور یہ کیا ہے, اس سے مقصد کیا. مقصد اس کا یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اگر کہ رب نے کہا کہ کیا کریں, یہ کریں, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو. امر بالمعروف پہ تو بہت بات ہوتی ہے, یہ نہی عن المنکر ہے, اس کی تمثیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بتائی, اور ہم اپنے اوپر اس کو لاگو کرتے ہیں, سوچتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نیچے کام کریں. اور وہ یہ کہ ایک پانی کی میں ایک کشتی جا رہی ہے پانی کے اوپر, اور اس پر 2 فلور ہیں, گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کشتی میں جو پانی استعمال کرنے کا پانی ہے وہ اوپر والے خانے میں ہے, اوپر والے فلور پہ ہے. تو جب نیچے والے فلور والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے. جب مفہوم ارسل ہو, جب اوپر جاتے ہیں اوپر والوں کو کچھ ناگواری فیل ہوتی ہے, تو نیچے والوں نے کشتی پہ, نیچے والوں نے یہ پلان کیا